شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ اس ویڈیو میں جناب تنویر نقوی کی فنی زندگی کے ساتھ ساتھ ذاتی زندگی پر بھی بات کی گئی ہے۔ تنویر نقوی نے پہلی شادی 30 اور 40 کی دہائی کی خاموش فلموں کی ہیروئن اور بعد ازاں متکلم یعنی بولتی فلموں کی مشہور اداکارہ مایا دیوی سے شادی کی تھی۔ مایا دیوی نے بہت سی مشہور فلموں میں سپورٹنگ کردار ادا کیے تھے۔ مایا دیوی تقسیم کے بعد پاکستان چلی آئیں، جہاں انہوں نے 50 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ اسی ویڈیو میں مایا دیوی کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایدن بائی پر بھی بات کی گئی ہے، جن کے ساتھ جناب تنویر نقوی نے مایا دیوی سے طلاق کے بعد دوسری شادی کی تھی۔ ایدن بائی ملکہ ترنم نور جہاں کی بڑی بہن تھی، لیکن اس شادی کا اختتام بھی طلاق ہی پر ہوا۔ ایدن بائی کے بعد جناب تنویر نقوی نے ایک گھریلو عورت تسنیم نقوی سے شادی کی تھی، جس میں سے ان کی اولاد بھی ہے۔ لاہور میں پیدا ہونے والے تنویر نقوی لاہور ہی میں آسودہ خاک ہیں۔ یہ سب تفصیلات آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں پیش ہیں، جس کا ٹائٹل ہے سٹوری آف تنویر نقوی، تنویر نقوی کی کہانی۔ 6 فروری 1919 کو لاہور میں پیدا ہونے والے تنویر نقوی کا اصل نام سید خورشید علی تھا۔ تنویر نقوی کا تعلق سادات نقوی گھرانے سے تھا۔ تنویر نقوی کے والد کئی سال ملازمت کے سلسلے میں ایران میں رہے۔ تنویر نقوی اور باقی گھر والے بھی ان کے ساتھ ایران ہی میں رہے۔ ایران سے تعلق کی وجہ سے گھر میں فارسی بھی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اس وجہ سے تنویر نقوی کو فارسی اور اردو کے ساتھ ساتھ معاشرتی زبان پنجابی پر بھی عبور حاصل تھا۔ والد فارسی کے بہت بڑے عالم تھے۔ تنویر نقوی کے بڑے بھائی سید مراتب علی بھی نوا نقوی کے قلمی نام سے شاعری کی دنیا میں معروف تھے۔ اہل ادب گھرانہ تھا۔ اسی ادبی ماحول میں خورشید علی نے بھی تنویر نقوی کے قلمی نام سے صرف 15 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی۔ والد اور بڑے بھائی نے حوصلہ افزائی اور سرپرستی کی، جن کی کوششوں سے تنویر نقوی کی شاعری کا پہلا مجموعہ سنہرے سپنے کے نام سے 1940 میں منظر عام پر آیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس وقت تنویر نقوی کی عمر صرف 21 برس تھی۔ سنہرے سپنے کا دیباچہ مشہور ادیب جناب مرزا ادیب نے لکھا تھا۔ یہ کتاب سنہرے سپنے ریختہ ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اہل ذوق وہاں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ کہ اس کتاب کے چھپنے سے بھی 2 سال پہلے 1938 میں صرف 19 سال کی عمر میں تنویر نقوی نے فلمی گیت نگاری شروع کر دی تھی، اور ان کی پہلی فلم شاعر تھی، جو کہ ہدایت کار اور اداکار نذیر کی فلم تھی۔ سنہرے سپنے کی اشاعت کے بعد AR کاردار کی دعوت پر تنویر نقوی لاہور سے بمبئی چلے آئے، جہاں ان کی پہلی فلم کاردار ہی کی سوامی تھی۔ اس کے بعد کاردار ہی کی فلم نئی دنیا کے گیت تنویر نقوی نے لکھے۔ نئی دنیا کے بعد ایک بار پھر فلم ساز ہدایت کار اور اداکار نذیر نے ان سے فلم لیلا مجنوں کے لیے گانے لکھوائے۔ پھر چل سو چل کئی فلمیں ہیں، یادگار، وامی کزرا، راجا رانی وغیرہ۔ لیکن تنویر نقوی کی ملک گیر شہرت کا اصل آغاز فلم انمول گڑھی کے گیتوں سے ہوا۔ جواں ہے محبت، حسین ہے زمانہ، آجا میری برباد محبت کے سہارے، آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے۔ آواز دے کہاں ہے ایسا گیت ہے جو ملکہ ترنم نور جہاں نے اندرون اور بیرون ملک ہر پروگرام یا سٹیج پر پیش کیا، کیونکہ شائقین کی پہلی ترجیح یہی گیت ہوتا تھا۔ انمول گڑھی کے بعد 1947 میں فلم جگنو، جو کہ سید شوکت حسین رضوی نے بنائی تھی۔ فلم جگنو کے سدا بہار اور دلکش نغمات نے تنویر نقوی کی شہرت اور مقبولیت میں مزید اضافہ کیا۔
فیروز نظامی کی دھن پر خصوصاً نور جہاں اور محمد رفیع کا گایا گیت یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے آج بھی پہلے دن کی طرح مقبول ہے۔ اب کچھ بات ہو جائے تنویر نقوی کی ذاتی زندگی کی۔ بمبئی کی رہائش کے پہلے دور میں تنویر نقوی نے مایا دیوی سے شادی کی۔ یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی اور کچھ عرصہ بعد ان میں طلاق ہو گئی۔ کہانیوں سے نئی کہانی نکلتی ہے۔ نوشاد کی کہانی سے تنویر نقوی کی کہانی نکلی۔ اب تنویر نقوی کی کہانی سے مایا دیوی کی کہانی نکلی ہے تو چلیں اس بہانے تھوڑا ذکر مایا دیوی کا بھی ہو جائے۔ مایا دیوی نے خاموش فلموں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ بطور ہیروئن ان کی پہلی فلم 1928 میں آنے والی انارکلی تھی۔ بعد میں بولتی فلموں کا زمانہ آیا تو پھر بطور ہیروئن چند فلموں کے بعد انہوں نے سپورٹنگ کردار ادا کرنے شروع کر دیے۔ ان کے کریڈٹ پر بے شمار فلمیں ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعارف راجہ مہدی علی خاں کی زبانی کرا دیا جائے۔ مشہور شاعر اور ادیب جناب راجہ مہدی علی خاں نے 1942 میں 42 ایک کتاب فلمی پریاں کے عنوان سے لکھی تھی، جس میں انہوں نے اپنے منفرد اور دلچسپ اسلوب سے اس زمانے کی مشہور اداکاروں کا ذکر کیا تھا۔ اس کتاب میں وہ مایا دیوی کے بارے میں لکھتے ہیں: آنکھیں کشش انگیز، ہونٹ ارمان پرور، زلفیں گھنی اور خوبصورت، قد لمبا لیکن رنگ سانولا ہے۔ جب کیمرے کے سامنے آتی ہے تو اس قدر بے تکلفی کے ساتھ اپنا پارٹ ادا کر جاتی ہے کہ پرانی ایکٹریسوں کے خوبصورت سینوں پر بھی سانپ سا لوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے بمبئی ٹاکیز نے اسے آغوش التفات میں لیا اور یہ اس کمپنی کی فلموں میں سائیڈ ہیروئن کا پارٹ ادا کرنے لگی۔ طبیعت میں فطری اداکاری کا جوہر موجود تھا، اس لیے چاند کی یہ مورت جلد ہی چمک اٹھی۔ زیادہ محنت کی ضرورت پیش نہ آئی۔ جیون پر بھارت میں اس نے اپنا پارٹ اس خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پارٹ کے لیے اس سے زیادہ موزوں کوئی اور ایکٹریس ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مایا دیوی نے ایک قدر شوہر سے شادی بھی کی تھی، لیکن خاوند بیچارہ اس کی اداؤں اور نخروں کے تلے اس قدر دبا کہ چیں بول گئی۔ چنانچہ وہ ازواجی زندگی کا رسا توڑا کر مایا دیوی کے گھر سے بھاگ نکلا۔ مایا دیوی اپنے ملنے والوں سے کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ میں فلمی لائن سے اکتا چکی ہوں اور بہت جلد اس سے علیحدہ ہو جاؤں گی، لیکن اب تو گھبرا کے یہ کہتی ہوں چلی جاؤں، جا کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جاؤ گی۔ مایا دیوی کی چند مشہور فلمیں یہ ہیں: جیون پر بات، چندن، بابی، راجہ رانی، پکار وغیرہ۔ راجہ مہدی علی خاں کی بات ختم ہوئی۔ جیون پر بات کا نام پہلے جیون پر بھارت بولا گیا ہے، بہرحال وہ وہاں ایسے ہی لکھا تھا۔ برِ صغیر کی تقسیم کے بعد مایا دیوی پاکستان چلی آئیں اور یہاں بھی ان کے کریڈٹ پر 50 سے زائد اردو اور پنجابی فلمیں ہیں۔ پھیرے، چھوٹی بیگم، ماہی منڈا، مٹی دیاں مورتاں، بریا میلہ، عشق لیلا، بڑی لمبی لسٹ ہے۔ چونکہ جوانی ڈل چکی تھی اور زندگی کی شام شروع ہو چکی تھی، اس لیے شروع میں بڑی بہن، بھابھی وغیرہ ٹائپ کردار ملے۔ بعد میں مایا دیوی نے ایک پنجابی فلم میں غریب اور دکھی ماں کا ایسا کردار ادا کیا، اتنی بہترین پرفارمنس یا خوبصورتی کے ساتھ وہ کردار ادا کیا کہ بعد میں وہ ایسے کرداروں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئیں۔ 1 جنوری 1967 کو لاہور میں مایا دیوی نے اس فانی دنیا میں آخری سانس لی۔ مایا دیوی کی کہانی ختم ہوئی۔ راجہ مہدی علی خاں نے مایا دیوی کے تذکرے میں ایک بیچارے شوہر کا تذکرہ کیا ہے جو مایا دیوی کی ازواجی زندگی کا رسا توڑا کر مایا دیوی کے گھر سے بھاگ نکلا تھا۔ وہ بیچارہ شوہر کوئی اور نہیں
بلکہ جناب تنویر نقوی تھے۔ میاں بیوی کی طلاق کی اصل وجوہ کا علم صرف انہی دو کو ہوتا ہے، باقی سب باتیں ہوتی ہیں۔ بظاہر ان باتوں میں عمر کا فرق بھی شاید ہو۔ مایا دیوی عمر میں تنویر نقوی سے بڑی تھی۔ مایا دیوی کا رسہ توڑانے کے بعد تنویر نقوی چھڑے چھانٹ ہی پھر رہے تھے کہ بر صغیر کی تقسیم کا وقت ہو گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب اس افراتفری کے دور میں بھی فلم جگنو نے سینماؤں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رکھے تھے، اور سیاسی نعروں کے ساتھ ساتھ تنویر نقوی کے لکھے ہوئے فلم جگنو کے نغمات بھی فضاؤں میں گونج رہے تھے۔ انمول گڑھی اور جگنو جیسی عدیم المثال کامیابیوں کے بعد تنویر نقوی کا سنہرا دور شروع ہوا ہی تھا کہ بر صغیر تقسیم ہو گیا، اور تنویر نقوی ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے آئے۔ یہاں ہماری اس کہانی میں ایک اور کردار کی انٹری ہوتی ہے، جس کا اصل نام ملک رحیم بخش کھوکھر تھا، لیکن وہ فلمی اور ادبی دنیا میں سکے دار کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہیرا منڈی لاہور کے علاقہ میں ایک مشہور ٹیلر ماسٹر اسماعیل کے دو شاگرد تھے، ایک تو ملک رحیم اور دوسرا عاشقہ۔ یہ دونوں کپڑے بھی سیتے اور ساتھ ساتھ فلموں کی باتیں بھی کرتے جاتے۔ فلموں کا دور تھا، فلموں کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی موضوع نہیں ہوتا تھا۔ ان کا ایک اور دوست دلہ بھی اکثر ان کے پاس آ کر بیٹھا رہتا۔ تینوں دوست فلموں کی کہانیوں، گانوں اور موسیقی کی باتیں کرتے رہتے۔ بعد میں ایک وقت آیا جب ملک رحیم سکے دار کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کے کریڈٹ پر تقریباً 100 فلمیں شامل ہیں، زیادہ تر پنجابی کی تھی اور بلاک بسٹر فلمیں۔ اور عاشقہ جو تھا وہ پھر ماسٹر عاشق حسین کے نام سے میوزک ڈائریکٹر بنا، اور جو دلہ تھا وہ بہت بڑا موسیقار ماسٹر عبداللہ، جن کے کریڈٹ پر بہت شاندار اور بہت رسیلے گیت ہیں۔ یہ دونوں عاشقہ اور دلہ ایک پاکستان کے صفحے اول کے موسیقار تھے ماسٹر عنایت حسین، ان کے قریبی عزیز بھی تھے، اور بعد میں انہوں نے ان کی شاگردی اختیار کر لی تھی۔ بات ہو رہی تھی ملک رحیم اور عاشقہ کہ ایک درزی کے دو شاگرد، اور دونوں آپس میں فلموں کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ملک رحیم نے ایک فلم کی کہانی اور اس کا اسکرین پلے بھی لکھ رکھا تھا، جس کے سین وہ اکثر دوستوں کے سامنے دہراتے رہتے۔ ملک رحیم کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے ان کے ایک دوست اسلم ایرانی، جو بعد میں پاکستان کے پنجابی فلموں کے صفحے اول کے ڈائریکٹر بنے، انہوں نے ملک رحیم کو کہا، ایک فلم رستم سہراب شروع ہوئی ہے، میں اس فلم کا پروڈکشن مینیجر ہوں، تم تیار ہو جاؤ، تمہیں بھی اس فلم میں کردار دلاؤں گا، اور چونکہ یہ ایک بڑی کاسٹیوم فلم ہے تو میں ٹیلر ماسٹر کا اسسٹنٹ بھی رکھوا دوں گا، ٹیلرنگ سے بھی پیسے کمانا اور اداکاری کا شوق بھی پورا کرنا۔ چنانچہ ملک رحیم نے رستم سہراب پروڈکشن جوائن کر لی۔ بیڈن روڈ لاہور کی ایک بلڈنگ میں تیسری اور چوتھی منزل میں رستم سہراب کا دفتر بنایا گیا، جو محبوب پروڈکشنز کی فلموں کے تقسیم کار کا بھی دفتر تھا۔ کچھ ہندو فلم سازوں نے تقسیم کار سے مل کے یہ فلم شروع کی تھی۔ ابھی فلم کا کچھ کام ہی مکمل ہوا تھا کہ بر صغیر کی تقسیم عمل میں آ گئی۔ ہندو فلم ساز ہندوستان چلے گئے اور فلم کا منصوبہ ختم ہو گیا۔ ادھر جب تنویر نقوی نے تقسیم کے بعد ہندوستان چھوڑا اور پاکستان چلے آئے تو ان کی اولین رہائش گاہ یہی بلڈنگ بنی، جو رستم سہراب کا دفتر بھی تھی۔ ملک رحیم کو جب کسی نے بتایا کہ ہندوستان سے کچھ فلمی لوگ آئے ہیں، ان میں تنویر نقوی بھی ہیں، ملک رحیم تنویر نقوی کے بڑے مداح تھے۔ تنویر نقوی کی کتاب لہ ان کی پسندیدہ اور ہر وقت ان کے پاس ہوتی تھی۔ وہ یہ خبر سن کر خوشی خوشی تنویر نقوی سے ملنے بیڈن روڈ پہنچ گئے۔ تنویر نقوی سے مل کر ملک رحیم اور تنویر نقوی ملک رحیم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ یہ ملاقات پہلے دوستی اور پھر بھائی چارے کا سبب بن گئی۔ اب ملک رحیم کا زیادہ تر وقت تنویر نقوی کے ساتھ گزرتا تھا۔ ملک رحیم اپنی لکھی ہوئی فلم، جس کا نام انہوں نے جبرو رکھا تھا، اس کے منتخب حصے تنویر نقوی کو سناتے۔
خصوصاً ایک سین تنویر نقوی کو بہت پسند تھا۔ اس سین کا پس منظر یہ تھا کہ جبرو ایک ڈاکو ہوتا ہے اور اس کے ڈاکو ساتھیوں میں ایک کامیڈین شاعر بھی ہوتا ہے جو وقت بے تکے قسم کے اپنے شعر سناتا رہتا ہے۔ ایک دن اسی بات پر خفا ہو کر سردار غصے سے اسے کہتا ہے، چونکہ فلم پنجابی میں لکھی گئی تھی اور سین بھی پنجابی میں ہے اور مزہ بھی اس کا پنجابی ہی میں ہے۔ جبرو کہتا ہے، جے تو پیڑیاں آتاں نہیں چھڈنیاں تے ساڈا ساتھ چھڈ دے۔ کامیڈین جواب دیتا ہے، ہولی ہولی میں پیڑیاں آتاں جناب چھڈ دیاں گا۔ جبرو، نہیں تینوں ایک دم چھڈنیاں پین گیاں۔ کامیڈین، میں شاعر ہاں۔ جبرو، اور تینوں بندہ بننا پئے گا۔ کامیڈین شاعر جواب دیتا ہے، تینوں کی پتہ ہوگے، شاعر مردہ مر جاندا ہے پر بندہ نہیں بنتا۔ یعنی اگر تم نے بری عادتیں نہیں چھوڑنی تو پھر ہمارا ساتھ چھوڑ دو۔ کامیڈین کہتا ہے، آہستہ آہستہ میں بری عادتیں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، تمہیں ایک دم چھوڑنا پڑے گی۔ جناب میں شاعر ہوں، تمہیں آدمی بننا پڑے گا۔ کامیڈین جواب دیتا ہے، آپ کو کیا پتہ، شاعر مرتے مرتے مر جاتا ہے مگر آدمی نہیں بنتا۔ فلم کا یہ سین تنویر نقوی کو بہت پسند تھا اور وہ اکثر سنا کرتے ہیں۔ جس زمانے میں تنویر نقوی بیڈن روڈ کی اس بلڈنگ کے رہائشی تھے، اس زمانے میں لاہور کے تمام اسٹوڈیو بند پڑے تھے، سینما ہال بھی خالی تھے۔ تنویر نقوی نے ڈائریکٹر نذیر کے لیے ایک کاسٹیوم فلم کا سکرپٹ ملکہ کے نام سے لکھا تھا جو اس وقت ان کے پاس موجود تھا۔ فلم بنانا تو اس وقت ممکن نہیں تھا۔ اس بلڈنگ کے کمرے رستم سہراب کی پروڈکشن کے سامان سے بھرے پڑے تھے۔ تخت و تاج، درباری کرسیاں، بادشاہ شہزادے شہزادیوں کے ملبوسات، ریشمی پردے، قالین، نقلی زیورات وغیرہ۔ تنویر نقوی کو اس بکھرے سامان کو دیکھ کر خیال آیا کہ کیوں نہ ملکہ کے سکرپٹ کو تھیٹر ڈرامے کی شکل دے دی جائے۔ فارغ بیٹھے سبھی لوگ مصروفیت چاہتے تھے، چنانچہ سب نے اس پروگرام کو پسند کیا۔ ملکہ کے سکرپٹ کو تھوڑا سا بدل کر اس کا نام نیا دور رکھا گیا۔ امین ملک ہدایت کار بنے۔ ڈرامے کی ہیروئن یعنی ملکہ کے کردار کے لیے ملکہ ترنم نور جہاں کی بڑی بہن ایدن بائی کو رضامند کیا گیا، جن کا اپنی بہنوں نور جہاں اور حیدر باندی کے ساتھ تھیٹروں میں کام کرنے کا وسیع تجربہ تھا۔ وہ زمانہ فلموں سے زیادہ تھیٹروں کا تھا اور میلے اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ 7 دن تے 8 میلے گھر جاواں کیڑے ویلے، یعنی کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں لیکن میلے ہم نے 8 دیکھنے ہیں تو ہمیں تو گھر جانے کی فرصت نہیں ملتی۔ سستے زمانے تھے، تفریح کا بڑا ذریعہ یہی میلے ٹھیلے تھے۔ ہر میلے میں مختلف فنکاروں کے تھیٹر ہوتے تھے جہاں لوگ ٹکٹ خرید کر اندر جاتے اور پھر اپنی پسند کے گیتوں پر خوش ہو کر ویلیں بھی دیتے۔ عالم لوہار، سائیں اختر، بالی جٹی، منیر حسین، عنایت حسین بٹی، یہ سارے لوگ تھیٹروں ہی سے مشہور ہوئے تھے۔ عنایت حسین بٹی تھیٹر اور فلم ساتھ ساتھ کرتے رہتے تھے۔ یہ ماحول تھا اور یہ زمانہ تھا جب ریڈ سینما میں یہ ڈرامہ سٹیج کیا گیا۔ روزانہ 2 شو ہوتے تھے۔ یہ ڈرامہ ایدن بائی کی وجہ سے بہت کامیاب ٹھہرا۔ ایدن بائی روزانہ ہر شو میں 6 گانے بغیر سپیکر کے گاتی اور بلند آواز میں لمبے لمبے مکالمے بولتی۔ یہ ڈرامہ 3 ہفتہ کامیابی سے چلا۔ اس ڈرامے کے 2 کرداروں کی مختصر سی دلچسپ بات کرتے ہیں۔ یہ 2 کردار تھے بٹ صاحب اور ایک شخص کالا نام کا۔ بٹ صاحب بادشاہ کے مشیر بنے تھے، شاہ خرچ تھے، ڈرامے سے متعلقہ لوگوں پر دل کھول کر خرچ کر دیا کرتے۔ ڈائریکٹر سمیت سبھی لوگ ان کو الو بنا کر الٹے سیدھے خرچ کرواتے رہتے۔ بٹ صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کو ڈرامے میں بادشاہ کا مشیر بنایا گیا تھا اور بولنے کے لیے ایک مکالمہ بھی دیا گیا تھا۔ کالا بھی ایک درباری تھا لیکن اس کو بولنے کے لیے کوئی مکالمہ نہیں دیا گیا تھا۔ کالا کی بڑی خواہش تھی کہ اس سے بھی کم از کم
ایک مکالمہ بلوا لیا جائے۔ اس کے لیے وہ بٹ صاحب سے بار بار کہا کرتا کہ ڈائریکٹر صاحب سے بولیں، وہ آپ کی مانتے ہیں، کم از کم ایک مکالمہ مجھ سے بھی بلوا لیں۔ بٹ صاحب جواب میں ہوں ہاں یا سنی انسنی کر دیتے۔ ایک دن کالے کی دعوت پر اس کے کچھ محلے دار ڈرامہ دیکھنے آ گئے۔ محلے داروں کو ہال میں بیٹھا دیکھ کر کالے سے رہا نہ گیا۔ اس نے 3 کرداروں کے مکالمے ان کے بولنے سے پہلے ہی تیز تیز ایک ہی سانس میں بول دیے۔ ڈرامہ کرنے والے اور دیکھنے والے سب حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بٹ صاحب کو کالے کی اس حرکت پر اتنا طیش آیا کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تھیٹر کی سٹیج پر ہی اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ تماشائی شور مچانے لگے۔ بٹ صاحب کالے کو پیٹ رہے تھے، جبکہ کالا جواب میں ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا کہ بٹ صاحب جنہ مرضی جے مار لو، اساں تے اپنی حسرت اج پوری کر لی ہے۔ بٹ صاحب سے کالے کو بچانے کے لیے کالے کے محلے دار سٹیج پر آ گئے۔ شو ہنگامے کی نظر ہو گیا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ڈرامہ ان ناخوشگوار حالات میں بند ہو گیا، لیکن پاکستان میں تھیٹر کی ابتدا کا کریڈٹ تنویر نقوی کے کھاتے میں ڈال گیا۔ ایک اور خوشگوار نتیجہ یہ نکلا کہ ان 3 ہفتوں میں تنویر نقوی اور عیدن بھائی ایک دوسرے میں اتنی دلچسپی لینے لگے کہ تیسرے ہفتے کے اختتام پر رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ عیدن بھائی سے شادی کے بعد تنویر نقوی نے بیڈن روڈ کی اس بلڈنگ کو چھوڑا اور اپنے عزیزوں کے پاس مزنگ لاہور میں چلے گئے۔ کچھ دن بعد تنویر نقوی نے ہیرا منڈی کے نزدیک بازار حکیمہ میں ایک کرائے کا مکان لیا اور عیدن بھائی کے ہمراہ وہاں رہنے لگے۔ اب تھوڑا ذکر عیدن بھائی کا بھی ہو جائے۔ 1935 کے لگ بھگ کا زمانہ تھا۔ عیدن بھائی، نور جہاں اور حیدر باندی، یہ تینوں بہنیں کلکتہ میں مقیم تھیں۔ یہ گروپ کلکتہ میں تھیٹر یا سٹیج پر اداکاری، ڈانس اور گلوکاری کے حوالے سے مشہور اور مقبول تھا، اور ان تینوں بہنوں کے گروپ کا نام پنجاب میل تھا۔ کچھ لوگوں کے بقول عیدن بھائی بڑی سریلی تھیں اور نور جہاں سے زیادہ سر عیدن بھائی کے گلے میں تھے۔ تینوں بہنوں نے 1935 میں کلکتہ میں بننے والی پنجابی فلم شیلا عرف پنڈ دی کڑی میں کام کیا تھا۔ تینوں بہنوں نے بعد ازاں 1937 میں لاہور میں بننے والی فلم ہیر سیال میں بھی کام کیا تھا۔ ہیر سیال کا پوسٹر آپ کو دکھاتے ہیں، اتنا صاف نہیں ہے۔ سب سے اوپر دائیں طرف کے کونے میں اس فلم کی ہیروئن اقبال بیگم عرف بالو کی تصویر ہے۔ بالو مشہور پاکستانی ہیروئن اور اداکارہ صبیہ خانم کی والدہ تھیں۔ بالو کے شوہر کا نام محمد علی مائیا تھا۔ دونوں میاں بیوی تھیٹروں میں مائیے ٹپے گاتے تھے۔ گائیکی کی مائیا صنف انہی سے منسوب ہے۔ بالو اور مائیا کی کہانی پیار محبت کی کہانی، اس پر بھی عنقریب الگ ڈاکومنٹری آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بالو کی تصویر کے نیچے نور جہاں کی تصویر ہے، جو بیبی نور جہاں کے نام سے مشہور تھیں۔ پلنگ پر بیٹھی عیدن بھائی اور اس کے ساتھ حیدر باندی۔ یہ چونکہ پوسٹر تھا اور بہت پرانا ہیر سیال کا اتنا صاف نہیں ہے، بہرحال تعارف یا بات کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ تنویر نقوی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے کچھ گیت انہوں نے اور کچھ گیت قتیل شفائی نے لکھے۔ لیکن ان دنوں پاکستان کی فلمی صنعت آہستہ آہستہ قدموں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے تنویر نقوی کے لیے کام کچھ خاص نہیں تھا۔ ان حالات میں ان کو ہدایت کار کے آصف کی طرف سے ہندوستان آنے کی دعوت ملی۔ وہ ان سے فلم مغل اعظم کے گیت لکھوانا چاہ رہے تھے۔ ان دنوں دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت آسان تھی۔ آج کل کی طرح ویزا وغیرہ کی پیچیدگیاں نہیں تھیں۔ تنویر نقوی نے عیدن بھائی کو اس کی چھوٹی بہن نور جہاں کے پاس چھوڑا اور اپنے دوست ملک رحیم کو ساتھ لیا اور بمبئی پہنچ گئے۔ اس سے قبل ملک رحیم کی لکھی ہوئی فلم جبرو کا سکرپٹ تنویر نقوی کے خالہ زاد بھائی
فقیر سید صلاح الدین نے خرید لیا۔ بمبئی پہنچ کر تنویر نقوی نے مغل اعظم کے لیے کے آصف کی دی ہوئی 2 سچویشنز کے مطابق 2 گیت لکھے۔ ایک گیت تھا ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں، کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں، اور دوسرا گیت گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ حافظ خدا تمہارا۔ اسی دوران انہیں معلوم ہوا کہ مغل اعظم کے باقی گیت شکیل بدایونی لکھ رہے ہیں۔ اس پر تنویر نقوی ناراض ہو گئے اور انہوں نے کے آصف کے اصرار پر بھی انہیں یہ 2 گیت دینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں انہوں نے ایک گیت کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں پاکستانی فلم انارکلی میں استعمال کیا۔ اس سچویشن پر شکیل بدایونی نے مغل اعظم کے لیے پھر یہ گیت لکھا، اے عشق یہ سب دنیا والے بیکار کی باتیں کرتے ہیں، پائل کے غموں کا علم نہیں جنکار کی باتیں کرتے ہیں۔ جو دوسرا گیت تھا گزرا ہوا زمانہ، وہ پھر تنویر نقوی نے ہندوستان ہی کی فلم شینی فرہاد میں استعمال کیا۔ اس سچویشن پر مغل اعظم میں پھر یہ گیت لکھا گیا، خدا نگہباں ہو تمہارا دھڑکتے دل کا پیام لے لو، تمہاری دنیا سے جا رہے ہیں اٹھو ہمارا سلام لے لو۔ ان دنوں اداکارہ نرگس کے بڑے بھائی اختر حسین بھی ایک ذاتی فلم بنانا چاہ رہے تھے۔ ان کا ایک بنگلہ بمبئی کے علاقے اندھیری میں خالی تھا۔ ہر ماہ ایک گیت دینے کے عوض تنویر نقوی کو رہائش کے لیے یہ بنگلہ دے دیا گیا، جہاں تنویر نقوی کے احباب ضیاء سرحدی، محمد رفیع، کرشن چندر، موسیقار خیام، ساحر لدھیانوی وغیرہ آتے جاتے رہتے۔ ملک رحیم کی لکھی ہوئی فلم جبرو کا شاعر والا سین تنویر نقوی نے ساحر لدھیانوی کو بھی سنا رکھا تھا۔ ساحر لدھیانوی ایک دن ملک رحیم کو پنجابی ہی میں کہنے لگے، یار تو ٹھیک ہی کیا سی، شاعر مردہ مردہ مر جاندا ہے پر بندہ نہیں بنتا۔ دیکھنا میں 400 روپیہ کرائے دا چنگا مکان چھڈ کے 600 روپے مہینے تو او دے کولوں بھیڑا مکان لے لیا ہے۔ یعنی تم نے ٹھیک ہی لکھا ہے کہ شاعر مرتے مرتے مر جاتا ہے مگر آدمی نہیں بنتا۔ مجھے ہی دیکھو، میں نے 400 روپے مہینے کرائے کا ایک اچھا مکان چھوڑ کر اس سے بدتر 600 روپے مہینے میں لے لیا ہے۔ ساحر لدھیانوی کا وہ دور جدوجہد کا تھا۔ اسی دوران تنویر نقوی کے خالہ زاد بھائی فقیر سید صلاح الدین نے ملک رحیم کی لکھی ہوئی کہانی پر فلم جبرو بنانے کا پروگرام بنا لیا اور ملک رحیم کو اس سلسلے میں پاکستان آنے کا کہا، کیونکہ انہوں نے فلم میں اداکاری بھی کرنی تھی۔ ملک رحیم ششو پنج میں تھے، لیکن تنویر نقوی نے انہیں کہا کہ تمہارے کیریئر کا سوال ہے، تم اپنا کام مکمل کرا کے واپس بمبئی آ جانا۔ چنانچہ ملک رحیم تنویر نقوی کو چھوڑ کر واپس پاکستان چلے آئے۔ اسی دوران تنویر نقوی نے اپنی بیگم ایدن بائی کو بھی ہندوستان اپنے پاس بلا لیا۔ جبرو معمولی بجٹ کے ساتھ بنائی جا رہی تھی۔ ملک رحیم کے دوست عاشقہ، جو اب ماسٹر عاشق حسین تھے، فلم کے میوزک ڈائریکٹر بنے۔ اس زمانے کے سبھی مشہور ہیروز، ان کے ریٹ بہت زیادہ تھے، جس کے لیے اتنا بجٹ نہیں تھا، اس لیے کسی نئے چہرے کو ہیرو لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ماسٹر عاشق حسین نے ایک لڑکا دیکھ رکھا تھا جو ایک میک اپ مین چارلی کا اسسٹنٹ تھا۔ ماسٹر عاشق حسین ڈائریکٹر اور ملک رحیم کو ہیرو دکھانے اسٹوڈیو لے کر آئے، جہاں اسسٹنٹ میک اپ مین میک اپ کی ٹرے پکڑے کسی آرٹسٹ کا میک اپ کرنے جا رہا تھا۔ یہ لمبا چوڑا لڑکا سب کو پسند آیا، جس کو کھڑے کھڑے ہی ہیرو کاسٹ کر لیا گیا۔ یہ ہیرو اکمل تھا، جو اداکار اجمل کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد اکمل بہت بڑا ہیرو بنا۔ اس کے کریڈٹ پر بہت کامیاب فلمیں ہیں۔ اکمل کو پنجابی فلموں کا دلیپ کمار کہا گیا۔ عین عروج کے دوران گردن توڑ بخار کی وجہ سے اکمل کا انتقال ہو گیا۔ اس فلم میں ملک رحیم نے بھی ایک ہندو بنیے کا کردار ادا کیا۔ چونکہ یہ ان کی پہلی فلم تھی، لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے اپنا کردار اتنا اچھا ادا کیا کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بندہ ہندوستان سے خصوصی طور پر بلایا گیا ہے اور یہ واقعی ہندو برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے نہیں، یہ ہے تو ہندو برادری ہی کا، لیکن یہ ہندوستان کا نہیں بلکہ سندھ کا ہے۔ اس فلم کی ایک اور خصوصی بات ریکارڈ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس فلم کے لیے موسیقار ماسٹر
عاشق حسین نے پہلی بار دمال لال میری پت رکھیو بلا جولے لالن کمپوز کی۔ ان کی بنائی ہوئی طرز ہی آج تک مقبول ہے، جسے سینکڑوں گلوکار اسی طرز پر گا چکے ہیں اور گا رہے ہیں۔ لال میری پت کو روایتی طور پر لوک گیت کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے درویش شاعر ساغر صدیقی نے لکھا تھا اور اسے اپنے دوست ماسٹر عاشق حسین کو دیا تھا۔ جبرو کی سوائے ایک سیٹ کے باقی ساری شوٹنگ آؤٹ ڈور کی گئی تھی کیونکہ پیسے نہیں تھے۔ جبرو میں اپنا کام مکمل کر کے ملک رحیم واپس اپنے دوست تنویر نقوی کے پاس بمبئی پہنچ گئے۔ ملک رحیم ابھی تنویر نقوی کے پاس بمبئی ہی میں تھے جب ان کی غیر موجودگی میں جبرو مکمل ہو کر ریلیز کر دی گئی اور یہ سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ فلم کے ٹائٹل پر ملک رحیم کی بجائے سکے دار لکھا گیا۔ سکے دار ملک رحیم کا تقیہ کلام تھا۔ سکے دار یعنی حکمران جس کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ ملک رحیم کے بار بار سکے دار کہنے کی وجہ سے یار دوست انہیں سکے دار کہنے لگے تھے اور انہوں نے ٹائٹل پر بھی سکے دار ہی لکھوایا، جس کے بعد سب لوگ ملک رحیم کو بھول گئے اور انہیں سکے دار ہی یاد رہا۔ بطور سکے دار ان کے کریڈٹ پر 97 فلمیں ہیں، جن میں بہت بلاک بسٹر فلمیں ہیں، خصوصاً ملنگی فلم، جس کی موسیقی ملک رحیم کے دوسرے دوست دلہ یعنی ماسٹر عبداللہ نے دی تھی۔ ملنگی وہ فلم ہے جس نے مختلف وقفوں میں ریلیز ہو کر ہر دفعہ جوبلی کی۔ اس کے فلم ساز محمد اسلم عرف اچھا شکر والا کہا کرتے تھے، میرے پاس ملنگی کی صورت میں سونے کی چڑیا ہے، جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں اسے ریلیز کر کے دولت حاصل کر لیتا ہوں۔ جبرو کی نمائش کی وجہ سے تنویر نقوی کے کہنے پر ملک رحیم پھر پاکستان چلے آئے۔ 79 سال کی عمر میں لاہور ہی میں سکے دار یعنی ملک رحیم کا انتقال ہوا۔ ملک رحیم، ماسٹر عاشق حسین، ماسٹر عبداللہ، تنویر نقوی سبھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، پیچھے رہ گئیں ان کی باتیں اور یادیں۔ اب پھر تھوڑی بات کرتے ہیں تنویر نقوی اور ایدن بائی کی۔ تنویر نقوی بمبئی کی فلمی دنیا میں پھر مصروف تھے اور پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے۔ وہ صرف ایک گیت سے اتنا کما رہے تھے جتنا وہ پاکستان میں 6 ماہ میں کماتے تھے، لیکن ایدن بائی نے انہیں واپس پاکستان آنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل ایدن بائی کے پیچھے ملکہ ترنم نور جہاں کا دباؤ تھا، وہ انہیں مسلسل واپس پاکستان آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پاکستان واپس آنے کے بعد تنویر نقوی صفحے اول کے موسیقاروں کی ضرورت بن گئے۔ خواجہ خورشید انور، رشید اترے، ماسٹر عنایت حسین سبھی کی اولین ترجیح تنویر نقوی تھے، لیکن اسی دوران 14 سال کی ازدواجی زندگی کے بعد تنویر نقوی اور ایدن بائی کی طلاق ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میاں بیوی کی طلاق کی اصل وجوہ کا علم صرف انہی دو کو ہوتا ہے، باقی سب باتیں یا اندازے ہوتے ہیں۔ بظاہر ایک وجہ اولاد کا نہ ہونا بھی ہو سکتی ہے، لیکن بڑی وجہ نور جہاں کی ان کی زندگی میں مداخلت ہی بتائی جاتی ہے۔ شوکت حسین رضوی سے طلاق کے بعد نور جہاں اعجاز درانی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اپنی بڑی بہن کی مدد چاہتی تھی اور انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ تنویر نقوی کو ایدن بائی کا گھر سے باہر رہنا اور نور جہاں کے ان معاملات میں شامل ہونا پسند نہیں تھا۔ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ ان کی گھریلو زندگی میں نور جہاں کی مداخلت حد سے زیادہ ہو گئی اور یہی طلاق کی بڑی وجہ بن گئی۔ بعد میں نور جہاں کی اعجاز درانی سے شادی بھی ہو گئی۔ ایدن بائی سے طلاق کے باوجود نور جہاں تنویر نقوی کے لکھے ہوئے گیت گاتی رہیں اور انا وغیرہ کا مسئلہ نہیں بنایا، اور نہ ہی کبھی ایدن بائی یا تنویر نقوی کا ایک دوسرے کے متعلق کوئی منفی بات، رد عمل یا الفاظ سامنے آئے، بلکہ حال ہی میں تنویر نقوی کے تیسری بیگم کے صاحبزادے سید شہباز نقوی، جو خود بھی ایک شاعر ہیں اور ان کی شاعری کی ایک کتاب اجالا ماروا پبلشرز لاہور نے چھاپی ہے۔ سید شہباز نقوی نے ایک انٹرویو میں ایدن بائی کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ خود تو کبھی ایدن بائی سے نہیں ملے تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی نفیس اور سریلی خاتون تھی، بڑی اچھی
مہمان نواز اور با اخلاق خاتون تھی۔ میں نے لوگوں سے ان کی تعریف ہی سنی ہے۔ شہباز نقوی کے اپنی سوتیلی ماں کے متعلق یہ اچھے کمنٹس تنویر نقوی کی اچھی تربیت کی دلالت کرتے ہیں۔ ایدن بائی قصور میں رہتی تھیں اور 80 کی دہائی میں وہ بھی یہ دنیا چھوڑ گئیں۔ ایدن بائی کے بعد تنویر نقوی نے ایک گھریلو خاتون تسنیم نقوی سے شادی کی۔ 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا۔ ایک چھوٹی سی بات کا ذکر رہ گیا کہ تنویر نقوی جب ہندوستان سے دوبارہ پاکستان واپس آئے تو ان کی رہائش مسلم ٹاؤن لاہور تھی۔ اسی گلی میں مشہور ہیروز سنتوش کمار، درپن اور علاؤدین بھی رہائش پذیر تھے۔ آخر میں کچھ ذکر ہو جائے تنویر نقوی کی فنی زندگی یعنی ان کے گیتوں کا۔ ہندوستان پاکستان میں ان کے گیتوں پر مبنی فلموں کی تعداد تقریباً 180 کے لگ بھگ ہے اور گیتوں کی تعداد تقریباً 600۔ اگر میں طوطے کی طرح رٹنا شروع کر دوں کہ فلاں سن، فلاں فلم اور یہ گیت، تو یہ گھنٹوں پر محیط بڑا بور پروگرام بن جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ویکیپیڈیا اور کئی حوالہ جاتی یعنی ریفرنس ویب سائٹس موجود ہیں۔ جس طرح کسی دیگ کے پکے چند چاول باورچی کی مہارت اور اجناس کی کوالٹی کی گواہی دے دیتے ہیں، اسی طرح تنویر نقوی کی عظمت اور فنی مہارت کی جانچ کے لیے ہم ان کے لکھے صرف چند گیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فلم انمول گڑھی کا گیت آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے، آباد میرے دل میں امید کا جہاں ہے۔ 78 یعنی 78 سال پہلے کا یہ سدا بہار گیت آج بھی پہلے دن کی طرح جواں اور مقبول ترین گیت ہے۔ جب یہ گیت آیا تو اس وقت خالص اردو گیتوں کا چلن نہیں تھا، ہندی الفاظ کی آمیزش تھی۔ ڈی این مدھوک چھائے ہوئے تھے، آرزو لکھنوی جیسے استاد شاعر بھی ہندی آمیزش والے گیت لکھنے پر مجبور تھے، جیسا کہ بور سہانی چنچل بالک لڑکائیں دکھلائے، ہاتھ سے بیٹھا کھڑے کھلونے پاؤں سے توڑے جائے۔ اس ماحول میں خالص اردو زبان میں منفرد استعارات اور تشبیہات سے سجے الفاظ لوگوں نے خوشگوار حیرت سے سنے۔ رات جا رہی ہے یوں جیسے چاندنی کی بارات جا رہی ہے، چلنے کو اب فلک سے تاروں کا کارواں ہے، ایسے میں تو کہاں ہے۔ اندرون یا بیرون ملک نور جہاں جہاں کہیں بھی جب کبھی گئیں اور کوئی پروگرام ہوا تو سامعین کی پہلی ترجیح اور پسند یہی گیت ہوا کرتا تھا۔ 35 برس بعد جب نور جہاں ایک بار پھر ہندوستان گئیں تو دلیپ کمار اور نوشاد کی موجودگی میں نور جہاں کا یہی گیت پھر فضاؤں میں گونجا، آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے۔ تنویر نقوی کے کریڈٹ پر 1959 کی ایک میوزیکل ہٹ فلم پاکستان کی کوئل بھی ہے۔ اس فلم کی بہترین شاعری پر تنویر نقوی کو نگار ایوارڈ بھی ملا تھا۔ خواجہ خورشید انور کے کمپوز کیے ہوئے گیت آج بھی ذوق و شوق سے سنے جاتے ہیں۔ نور جہاں کے ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ گیت، ایک گیت کی بات نہیں، اس فلم کوئل کے سبھی گیت لاجواب اور سپر ہٹ تھے۔ دل کا دیا جلایا میں نے، رم جم پڑے پھوار، مہکی فضائیں، گاتی ہوائیں، بہہ کے نظارے، سارے کے سارے تیرے لیے ہیں، تیرے بنا سونی سونی لاگے چاندنی رات، ساگر روئے لہریں شور مچائیں، یاد پیا کی آئے نینا بر آئیں، او بے وفا میں نے تجھ سے پیار کیوں کیا، تیرا اعتبار کیوں کیا او بے وفا۔ 1959 ہی میں خواجہ خورشید انور ہی کی موسیقی میں فلم جھومر آئی۔ ناہید نیازی کی آواز میں یہ گیت بہت مقبول ہوا اور آج بھی مقبول ہے۔ چلی رے چلی رے چلی رے میں تو دیس پیا کے چلی رے،
ایک سال بعد 1960 میں تنویر نقوی کو ایک بار پھر نگار ایوارڈ ملا، اور جس گیت پر ایوارڈ ملا وہ نسیم بیگم کی آواز میں موسیقار رشید اترے نے کمپوز کیا تھا۔ مرلی بجائے جا، دل میں سمائے جا، پیڑوں کی چھیاں تلے جادو جگائے جا۔ 1960 ہی میں 60 فلم ہم سفر آئی، اس کے گیت بھی بہت مشہور ہوئے، خصوصاً سلیم رضا کی آواز میں۔ زندگی میں ایک پل بھی چین آئے نہ، اس جہاں میں کاش کوئی دل لگائے نہ۔ یہی گیت ناہید نیازی کی آواز میں بھی ریکارڈ ہوا، یعنی ایک گیت دو آوازیں۔ اور اس فلم کے موسیقار تھے ناہید نیازی کے شوہر جناب مصلح الدین۔ اسی سال یعنی 1960 میں ایک فلم آئی سلمیٰ۔ اس فلم کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس فلم سے نور جہاں نے پلے بیک سنگنگ کا آغاز کیا۔ اس سے قبل نور جہاں جو گیت گاتی تھیں وہ انہی پر پکچرائز ہوتے تھے۔ اس فلم کا ایک گیت اداکارہ بہار پر فلمایا گیا، نور جہاں کی آواز تھی۔ زندگی ہے یا کسی کا انتظار، بدلیوں کی اوڑھنی سے چاندنی، جانے کس کو جھانکتی ہے بار بار۔ رشید اترے نے اس گیت کی بڑی دلکش اور میٹھی دھن بنائی تھی۔ اگر آپ نے یہ گیت نہیں سنا تو یوٹیوب پر اسے سرچ کر کے سنیے، میرا دعویٰ ہے کہ آپ اسے بار بار سنیں گے۔ 1961 میں تنویر نقوی کے کریڈٹ پر ایک اور میوزیکل ہٹ فلم کے گیت ہیں۔ فلم کا نام تھا موسیقار، اور اس فلم کے موسیقار تھے جناب رشید اترے۔ نور جہاں کی آواز میں سدا بہار گیت تم جگ جگ جیو مہاراج رے، ہم تیری نگریا میں آئے۔ اسی فلم میں تنویر نقوی کا لکھا ہوا گیت گائے گی دنیا گیت میرے، سریلے انگ میں نے نرالے رنگ میں نے بھرے ہیں ارمانوں میں۔ واقعی اس گیت کے بول مبنی بر حقیقت ہیں۔ تنویر نقوی ہوں یا نور جہاں، ان کے گیت نصف صدی بعد بھی آج بھی دنیا گا رہی ہے اور آئندہ بھی گاتی رہے گی۔ تنویر نقوی کے گیتوں سے سجی 1962 کی ایک مارکۃ الآراء فلم گھونگھٹ تھی۔ اس فلم کے بھی سبھی گیت سپر ہٹ تھے، جس کے موسیقار جناب خواجہ خورشید انور تھے۔ راہوں پہ ٹھاری ہیں نظریں جمائے، جنم جنم کی پیاس بجھائے، کوئی آئے کوئی نہ جانے کب آئے۔ یہ گیت نور جہاں کی آواز میں تھا، اور جو دوسرا گیت تھا وہ مہدی حسن کی آواز میں۔ مجھ کو آواز دے تو کہاں ہے، تیرے بن سونا سونا جہاں ہے، پہلے دیوانہ مجھ کو بنایا، پھر محبت سے دامن چھڑایا، درد دل میں ہے لب پہ فغاں ہے، مجھ کو آواز دے تو کہاں ہے۔ کتنے خوبصورت بول تھے۔ اس فلم کے سبھی گانے سپر ہٹ تھے، لیکن اگر آپ کو وقت ملے تو کم از کم یہ دو گیت ضرور سنیے۔ 1962 ہی میں عذرا وامق کی رومانی کہانی پر بنی فلم عذرا آئی۔ اس کے موسیقار تھے جناب ماسٹر عنایت حسین۔ نور جہاں کا سپر ہٹ گیت کچھ بھی نہ کہا کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ دوسرا گیت جو سلیم رضا کی آواز میں فضاؤں میں گونجا، جانے بہاراں رشک چمن۔ فلمی مورخین کہتے ہیں کہ محبوب کی تعریف میں اس سے بڑھ کر کوئی گیت نہیں۔ گائے گی دنیا گیت میرے، اس کے مصداق غلام علی، علی ظفر، محمد علی شیخی سمیت بہت سے گلوکار آج بھی اس گیت کو گا رہے ہیں۔ اس گیت کو ریکارڈ ہوئے تقریباً 62 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر یہ گیت آج بھی تازہ اور پہلے دن کی طرح مقبول ہے۔ جناب تنویر نقوی نے اس گیت میں فارسی اور اردو کی بڑی نادر تراکیب، استعارات اور تشبیہات استعمال کی ہیں۔ جانے بہاراں رشک چمن، گنچا دہن سیمی بدن، اے جانے من جانے بہاراں، جنت کی حوریں تجھ پہ فدا، رفتار جیسے موج صبا، رنگیں ادا توبہ شکن، اے جانے من، شمع فروزاں آنکھیں تیری، ہر ایک نظر میں جادوگری، زلفیں تیری مشک ختن، اے جانے من۔ چلیے آپ کا امتحان لیتے ہیں۔
یہ مشق ختن کیا چیز ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سوچئے اور بتائیے۔ یقیناً نہیں بتا سکیں گے، بلکہ آپ اردو کے استادوں سے پوچھیں تو شاید کوئی ایک آدھ مشق ختن کا مطلب بتا دے۔ چلیے، پیپر کا وقت پورا ہوا، امید ہے آپ کو 0 ہی ملا ہوگا۔ اب ہم آپ کو اس پیپر کا رزلٹ بھی بتائے دیتے ہیں۔ مشق ختن، مشق تو آسان لفظ ہے، یعنی خوشبو۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ اب رہ گیا ختن، یہ کیا چیز ہے؟ ختن چین کا ایک علاقہ ہے جہاں کے نر ہرن مشہور ہیں۔ ان ہرنوں کی ناف سے ایک مخصوص خوشبو نکلتی ہے۔ بات صاف ہوئی۔ تنویر نقوی نے محبوب کی زلفوں کو مشق ختن سے تشبیہ دی ہے۔ 1971 میں آئی ریاض صحت کی فلم گرناتا کے تنویر نقوی کے لکھے گیت بھی بہت مقبول تھے، خصوصاً نور جہاں کی آواز میں۔ کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا، کیوں تم کو دیکھتے ہی دل کھو گیا ہمارا۔ موسیقار اے حمید نے اس کی بڑی دلکش دھن بنائی تھی۔ اس گیت کے متعلق ایک قابل ذکر بات جو یقیناً آپ کے لیے نئی ہوگی کہ تنویر نقوی نے 1954 میں جب وہ دوسری بار ہندوستان میں تھے تو وہاں کی فلم باراتی میں گیت لکھا تھا، جسے موسیقار روشن نے کمپوز کیا تھا اور آشا بھوسلے نے گایا تھا۔ اس کے بول بھی یہی تھے، کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا، ایک دوسرے کے ہو تم، جب جانتے نہیں تھے پہچانتے نہیں تھے، تم میری زندگی کا کیوں بن گئے سہارا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دونوں گیتوں کا صرف پہلا مصرع مشترکہ تھا، باقی دونوں گیتوں کے اشعار الگ الگ تھے۔ یہ بات تنویر نقوی کی اپنے فن پر گرپ یا مہارت کا بڑا ثبوت ہے۔ 1971 ہی میں تنویر نقوی نے بہترین گیت نگاری پر تیسرا نگار ایوارڈ حاصل کیا، اور یہ گیت تھا چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے۔ فلم دوستی کے لیے یہ گیت موسیقار اے حمید نے کمپوز کیا تھا۔ موسیقار جناب خواجہ خورشید انور کی فلم ایاز میں زبیدہ خانم کی آواز میں تنویر نقوی کی لکھی ہوئی نعت آج بھی عورتوں کی محافل میلاد میں پڑھی جاتی ہے۔ جو نہ ہوتا تیرا جمالے ہی، یہ جہاں تھا خواب و خیالے ہی۔ ایک اور نعت نور اسلام فلم کی سلیم رضا کی آواز میں، جس کے موسیقار تھے جناب حسن لطیف للک، شاہ مدینہ یثرب کے والی۔ اس نعت میں تنویر نقوی کے ساتھی شاعر تھے جناب نعیم ہاشمی، جو فلم کے ایک بڑے اداکار بھی تھے۔ تنویر نقوی نے اپنے منفرد اسلوب سے ایک ترانہ بھی لکھا، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی، یہ شفق رنگ لہو، جس کے ہر قطرے میں خورشید کئی، جس کی ہر بوند میں ایک صبح ہو نئی، دور جس صبح درخشاں سے اندھیرا ہوگا، رات کٹ جائے گی گل رنگ سویرا ہوگا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں اس ترانے کی دھن دو سکے بھائیوں کی جوڑی سلیم اقبال نے کمپوز کی تھی۔ تنویر نقوی کے کریڈٹ پر بہت سے کامیاب اور دلکش پنجابی گیت بھی ہیں۔ ہم صرف ایک نمائندہ گیت کی بات کرتے ہیں۔ 1970 میں آئی فلم ات خدادہ ویر، جس کی دھن دو موسیقاروں کی جوڑی بخشی وزیر نے بنائی تھی۔ بول تھے، جدوں ہولی جئی لینا میرا نام، میں تھاں مر جانی ہاں۔ جب یہ گیت پہلی بار مشہور شاعر جناب احمد راہی نے سنا تو وہاں بیٹھے لوگ بتاتے ہیں کہ احمد راہی نے یہ گیت سن کر تنویر نقوی پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسا دیے۔ ایک شاعر کی دوسرے شاعر کے لیے یہ تعریف قابل ذکر ہے۔ اس گیت کی مقبولیت سے متاثر ہو کر اس کی دھن کا خوب چربا 2 سال بعد 1972 میں انڈین فلم موم کی گڑیا میں استعمال کیا گیا۔ گانے کے بول تھے، باغوں میں بہار آئی، ہونٹوں پہ پکار آئی، آجا 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 میری رانی۔ لکشمی کانت پیارے لال کی اس دھن پر
آنند بخشی نے یہ گیت لکھا تھا اور آنند بخشی ہی نے لتا کے ساتھ مل کر گایا تھا اور خوب گایا تھا۔ دونوں گیت یوٹیوب پر موجود ہیں، سن کر ہماری باتوں کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ 1972 میں فالج کے اٹیک کے سبب تنویر نقوی صاحب فراش ہو گئے۔ گھر میں ہی بستر پر دراز رہتے۔ اخباروں میں ان کی علالت کی خبر چھپی۔ ریڈیو کا زمانہ تھا۔ ریڈیو پر فلمی گیت فرمائشی پروگراموں کی صورت میں بڑے مقبول تھے۔ انہی مقبول گیتوں میں ان دنوں ایک اور گیت کا اضافہ ہو گیا۔ فلم کا نام تھا جواب دو، آواز مہدی حسن اور موسیقی اے حمید کی تھی۔ گیت کے بول تھے، زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا، آخر میں انسان ہوں پتھر تو نہیں، زخم جو تو نے لگایا سی لیا، زہر جو تو نے پلایا پی لیا، بس یہی کافی ہے جتنا جی لیا، زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا، آخر میں انسان ہوں پتھر تو نہیں۔ اس گیت کے لکھنے والے تھے تنویر نقوی اور یہ ان کے آخری گیتوں میں سے ایک تھا یا شاید آخری ہی تھا۔ 1 نومبر 1972 کو زندگی نے تنویر نقوی کی بات مان لی اور ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ تنویر نقوی کی روح جہان فانی سے عالم جاویدانی کی طرف پرواز کر گئی۔ ہمیشہ صاف ستھرے، اجلے، سفید اور بے داغ لباس میں نظر آنے والے خوبصورت تنویر نقوی بے داغ سیرت لیے منو مٹی تلے جا سوئے۔ لاہور میں قبرستان میانی صاحب بہت بڑا قبرستان ہے۔ اسی قبرستان کے سادات فقیر خانہ کے احاطہ میں تنویر نقوی اسودہ خاک ہیں۔ تنویر نقوی کے لیے مغفرت کی بہت سی دعائیں۔ تنویر نقوی کی کہانی ختم ہوئی۔ چونکہ یہ ایک ریسرچ سٹوری، تحقیقی کہانی تھی، اسی لیے کسی غلطی کا ہونا خارج از امکان نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات خلاف حقیقت لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ سید وجی الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔